جی طالبات، تو ہم پڑھ رہے تھے کہ سر سید کی جس زمانے میں نشو نما ہوئی دلی میں اہل کمال کا مجمع تھا۔ اہل کمال مطلب وہ لوگ جو صاحب تصنیف تھے، جو کسی نہ کسی طور اردو ادب سے منسلک تھے۔ امراء اور روسا سے لے کر ادبی حلقے تک میں علمی مذاق پھیلا ہوا تھا، مطلب صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ اس وقت کے جو امیر تھے، وزیر تھے، اس وقت کے جو بادشاہ تھے، جو حاکم تھے، اور بڑے بڑے امراء امیر سے ہو جائے گا اور روسا رئیس سے، ٹھیک ہے، ان کی جمع ہے یہ، تو وہ سب لوگ جو ہیں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، مطلب ان کا جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو ایک شوق تھا یا جو ان کا فارغ وقت میں ان کا مشغلہ تھا، وہ یہی تھا کہ وہ پھر جب اکٹھے بیٹھا کرتے تھے ایک دوسرے کو اپنے اشعار سنایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو اپنی جو ہے وہ نثر پاروں سے متعلق، مطلب وہ ناولز بھی ہو سکتے ہیں، وہ داستان بھی ہو سکتی ہے، تو گویا وہ اس صنف کو وہ اس ادب میں خصوصی دلچسپی جو ہے وہ لیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں اردو ادب کو بہت فروغ حاصل ہوا اور ادب جو ہے وہ بہت تیزی سے پروان چڑھا۔ اب آگے کیا ہے، سر سید جس سوسائٹی کے ممبر تھے ان کے بڑے ارکان مفتی صدر الدین خان آزردہ، مرزا غالب اور مولانا صاحبائی تھے۔ مرزا غالب، مرزا اسداللہ خان غالب اور مرزا صاحبائی جو ہیں وہ امام بخش صاحبائی۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سر سید احمد خان نے، ظاہری بات ہے وہ انہوں نے ایک سوسائٹی بھی تشکیل دی اور سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے، تو اس میں جو ہے اس کے بڑے بڑے اراکین اس میں شامل تھے، جس میں مرزا اسداللہ خان غالب اور امام بخش صاحبائی جو ہے وہ سر فہرست تھے۔ اب جو امام بخش صاحبائی ہیں انہوں نے سر سید احمد خان کی بہت زیادہ جو ہے مدد کی ان کی تصانیف میں، اور وہ اکثر ان کی صحبت میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ اس میں سے ہر شخص تصنیف و تالیف کا مالک تھا، اور انہی بزرگوں کی صحبت کا اثر تھا کہ سر سید نے ابتدا ہی میں جو مشغلہ علمی اختیار کیا وہ تصنیف و تالیف کا مشغلہ تھا، مطلب کہ جیسے آج کل کے دور میں یا چھوٹی عمر میں جو ہے وہ بچے مختلف دوسری ہابیز اپناتے ہیں، دوسرے مختلف مشاغل اختیار کرتے ہیں، تو سر سید احمد خان نے بچپن ہی سے اوائل عمری میں ہی جو ہے وہ نظم و نثر کی طرف توجہ کی۔ اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ اپنی علمی اور ادبی محفلیں جمایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان صحبتوں میں رہتے ہوئے سر سید احمد کے اندر بچپن ہی سے یہ شوق پیدا ہو گیا۔ اول وہ رواج عام کے اقتضاء تقاضا کرنے سے ہے، ٹھیک ہے، شاعری کے میدان میں آئے، آہی تخلص اختیار کیا اور اردو میں ایک چھوٹی سی مثنوی لکھی۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شروع میں اب دیکھیں علامہ شبلی نعمانی نے ان کے ساتھ بہت سا وقت گزارا، اس لیے وہ سر سید احمد کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ کیا بتا رہے ہیں کہ شروع میں کیونکہ انسان جہاں پر اپنا وقت گزارتا ہے، جو ماحول ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب سر سید احمد خان نے اپنے ارد گرد جو ہے وہ شعر و شاعری کی محفلیں جو ہیں وہ برپا ہوتے دیکھیں، اور باقاعدہ وہاں پر جو ہے وہ شامیں جو ہیں وہ محفلیں جمع کرتی تھیں، لوگ آیا کرتے تھے، اپنے اپنے شعر کہا کرتے تھے، غزلیات کا جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ دل دادا تھا، اور بڑھ چڑھ کر داد دینا، داد و تحسین کی طلب جو ہے وہ ہر شخص کے دل میں موجود تھی۔ تو سر سید احمد خان نے بھی ابتدا میں جو ہے وہ شاعری کی زمین پر قدم رکھا، اور انہوں نے جو تخلص اختیار کیا، تخلص آپ کو پتہ ہے کہ تخلص کسے کہتے ہیں، کہ شاعر حضرات اپنی شاعری کے دوران اپنا ایک مختصر سا نام اپنی پہچان کے طور پر اپناتے ہیں، جسے تخلص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں ایک چھوٹی سی مثنوی لکھی ہے۔ مثنوی کے لفظ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مثنوی کسے کہتے ہیں۔ مثنوی ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں ہر شعر جو ہے وہ ہر شعر جو ہے وہ جس نظم کا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے۔ اب وہ اس کا ایک مصرع مولانا شبلی نعمانی سنا رہے ہیں کہ مجھے ابھی تک ان کی زبان سے سنا ہوا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ نام میرا تھا، کام ان کا تھا،
یعنی میرے نام سے انہوں نے کام کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو شاعری سے مناسبت نہ تھی، یعنی ان کی جو ذہنی اپروچ تھی اس نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ انہوں نے اس صنف میں یا انہوں نے اس جو ہے وہ دنیا میں قدم تو رکھ دیا، لیکن ان کا جو ذہنی میلان تھا، ان کا جو رجحان تھا وہ اس طرف نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بہت جلد جو ہے وہ اس کو خیر بات کہا، اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ دوسری نثر کی صنف کو اس میں اپنا جو ہے وہ کام جو ہے وہ جلد از جلد شروع کر دیا۔ کیا کہتے ہیں وہ کہ وہ بہت جلد اس کوچے سے باہر آئے اور نثر کی طرف انہوں نے توجہ کی۔ واقعات کی طرف ابتدا سے میلان تھا، اس لیے دلی کی یادگاروں کی تحقیقات شروع کی اور نہایت محنت اور کوشش سے اس کام کو انجام دے کر 1827 میں مبسوط کتاب لکھی جو اثار الصنادید کے نام سے مشہور ہے۔ مبسوط کتاب کسے کہتے ہیں؟ مبسوط کہتے ہیں وسیع کتاب کو، یعنی کہ جس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ توجہ کے ساتھ اور بڑی کشادگی کے ساتھ ہر بات پر تفصیل سے بحث کی گئی ہو، اسے مبسوط کہتے ہیں۔ اثار الصنادید ان کی اردو میں لکھی گئی کتاب ہے۔ سر سید احمد خان نے اردو زبان میں ایک کتاب لکھی اثار الصنادید کے نام سے، جس کا بنیادی موضوع کیا تھا؟ یہ اکثر کویسچن آپ کو آ سکتا ہے، آ جایا کرتا ہے، اس لیے اس کو ضرور نوٹ کر لیں۔ اثار الصنادید کتاب کا موضوع کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اثار الصنادید کتاب کا موضوع تھا دلی کی عمارتوں کے بارے میں، جو وہاں کی تاریخی عمارتیں تھیں، اس پر مرزا اسد اللہ خان غالب نے تحقیق و تفتیش کرنے کے بعد اس پر انہوں نے ایک کتاب جو ہے مرتب کی، جس میں اس کا بہت تفصیل سے احوال لکھا۔ اب اس میں امام بخش صاحبائی ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، اور اس میں انہیں بہت سے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس پر بعض اوقات امام بخش صاحبائی کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں سے باقاعدہ آنسو گرنے لگا کرتے تھے جب میں نے مرزا اسد اللہ خان غالب کو اتنی جان فشانی کے ساتھ مرزا اسد اللہ نہیں بلکہ سر سید احمد خان کو اتنی جان فشانی کے ساتھ ان تاریخی عمارتوں پر جو ہے وہ تحقیق کرتے ہوئے دیکھا، تو میں بہت اکثر جو ہے وہ پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ فی الحال آپ یہاں تک کی اس کو رکھیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو صبح ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس پر آپ اپنی جو ہے وہ آؤٹ پٹ مجھے ضرور بھیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔